بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سجاد شاہ جی کی طرف سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام شق القمر. ناظرین، ہر مہینہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات رکھتا ہے اور کچھ مخصوص اور خاص قابل ذکر واقعات کی وجہ سے یادگار بھی ہوتا ہے. شوال کا مہینہ بہت ساری اہم تاریخوں کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں عید آتی ہے اور ایک بہت اہم واقعہ اسی مہینے سے منسوب ہے جس کا ذکر پروردگار عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی کیا. جی ہاں، پروگرام کے عنوان سے آپ بالکل صحیح سمجھے ہوں گے. شق القمر. شق یعنی کسی چیز کا حصوں میں بٹ جانا، قمر یعنی چاند کا تقسیم ہو جانا. ہوا کیا تھا اور آج کی سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ واقعہ ہجرت سے 5 برس قبل پیش آیا. کفار مکہ کی ایک تعداد ہمیشہ یہ سوچنے میں مشغول رہی کہ کس طریقے سے نعوذ باللہ رسول اکرم کو عاجز کیا جائے. بالآخر انہوں نے مل بیٹھ کے سوچا کہ کسی ایسی بات کا، کسی ایسے معجزے کا مطالبہ کیا جائے جسے پورا کرنا ناممکن ہو، اور اس طریقے سے ہم نعوذ باللہ رسول اکرم کو شرمندہ کریں. یہ جماعت رسول اکرم کے پاس پہنچی، اپنا مدعا بیان کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. نبی اکرم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت آسمان پہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں. یہ وہی چاند ہے. انہوں نے کہا کہ اس چاند کے 2 حصے کر دیجئے. رسول اکرم نے ان سے کہا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہلکا سا طنزیہ مسکرائے اور کہنے لگے ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. رسول اکرم نے باذن اللہ اپنی انگلیوں سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند، یہی چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا ایک طرف آدھا ایک طرف، اور کچھ دیر کے بعد پھر وہیں جڑ گیا. اور اسے دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں. پروردگار عالم نے اس واقعے کو قرآن مجید میں نقل کیا سورہ قمر کے اندر. سورہ قمر کے اندر ارشاد ہوا، سورہ قمر مکی سورہ ہے، اس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وَأَن يُرِيُوا آیاتم یریزو وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستمر. یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند تقسیم ہو گیا، اور یہ کفار جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو ایک ہمیشہ کا جادو ہے جو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں. گویا انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا، آنکھوں سے دیکھ کر بھی جھٹلایا. اس کے بعد مکے میں صورتحال کیا ہوئی کہ اس زمانے میں جادو کے متعلق ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا تھا کہ جادو صرف اسی جگہ پہ اس کا اسپیل جو ہے وہ کام کرے گا جس جگہ پہ وہ انجام دیا گیا ہے، یا اس کے ارد گرد قریبی پہ جو لوگ ہوں گے صرف وہی اس کے زیر اثر آئیں گے اور وہی اس چیز کو، اس کا آپ فریب نظر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. تو اگلے دن ان کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی جو قافلے واپس آ رہے ہیں ان سے دریافت کرو، کسی نے تو آسمان پہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جب انہوں نے ان قافلوں سے دریافت کیا جو بہت دور دور تھے اور پھر وہ پہنچے مکے، تو اس میں سے اکثریت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں ہم نے کچھ دیر کے لیے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم دیکھا. مگر یہ کفار چونکہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے، عقلوں پہ زنگ لگ چکا تھا، انہوں نے اس معجزے کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کیا. یہ پیغمبر اکرم کا وہ معجزہ ہے جو قرآن میں آج بھی موجود ہے. بعد میں آنے والے وقتوں میں اس واقعے کی مزید تصدیق ہوئی
جب انڈونیشیا کے ایک مہاراجا نے اس کو ذکر کیا کہ انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا تھا. ہندوستان میں لکھنؤ اودھ کے بادشاہ، وہاں کے نواب، وہاں کے مہاراجا، انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا، اور بلکہ اودھ میں ان کی قبر کے اوپر، کتبے کے اوپر یہ پورا واقعہ تحریر بھی ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک وفد بھی عرب کی طرف بھیجا تھا. تو آنے والے وقت نے اس چیز کی بھی تصدیق کری، اور لوگوں نے بھی تصدیق کری کہ ہاں سب نے دیکھا. اب اس پہ یہ سوال ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے کہ بھائی سب نے دیکھا، پوری دنیا نے نہیں دیکھا. دیکھیں اس میں ایک لاجیکل سی بات ہے کہ جب عرب میں رات ہو رہی ہوتی ہے، آدھی دنیا میں رات ہو رہی ہوتی ہے، تو آدھی دنیا میں صبح ہوتی ہے، تو وہاں چاند دیکھے جانے کا سوال ہی نہیں ہے. اور جن علاقوں میں رات ہو رہی تھی وہاں بھی ضروری نہیں کہ ہر کوئی آسمان کی طرف ہی دیکھ رہا ہو، کیونکہ یہ عمل کچھ دیر کے لیے ہوا اور چاند پھر واپس اپنی حالت میں آ گیا. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز کو سمجھ لیں کہ سائنس دین اسلام سے، قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. سائنس قرآن کی ہی، دین اسلام کی ہی ایک شاخ ہے. یہ علم بھی یہیں سے نکلا ہے. تو سائنس کا کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے دین کے ساتھ، بلکہ سائنس دین کی ہی ایک شاخ ہے، جس سے ہمیں اب آج کے دور میں چونکہ منطقی طور پہ لاجیکلی باتوں کی تصدیق ہوتی ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. معجزات ذرا ہمارے حلق سے مشکل سے اترنے لگے. 16ویں صدی میں گیلیلیو نامی سائنسدان نے اس کے اوپر سب سے پہلے ریسرچ شروع کری، مگر وہ چاند کے بارے میں زیادہ نہیں جان سکا. اس کے بعد 16ویں صدی کے ہی آخر میں ایک اور سائنسدان ڈیوڈ کیسینی نے چاند کی ایک تصویر بنائی. اس نے چاند کی اس تصویر پہ ایک لکیر دکھائی جو چاند کے درمیان میں جا کے ختم ہو جاتی تھی. اس تصویر پہ بڑے سوال اٹھے کہ یہ کس قسم کی تصویر ہے، کیونکہ وہ دور تھا اس زمانے میں نہ اس طرح کے ٹیلیسکوپ، اس طرح کی دوربینیں، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس تصویر کے اوپر بھی سوال اٹھے. مگر اس تصویر کے بننے کے 300 سال بعد جب ناسا نے آلموسٹ 1967 میں ایک سیٹلائٹ کے ذریعے چاند کی تصویر لی، تو یہ تصویر ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی کسینی نے بنائی تھی، اور اس میں بھی ایک چاند کے اوپر ایک لکیر واضح ہو رہی تھی. اس کے بعد 2009-2010 میں بھی ناسا کا ایک سیٹلائٹ LRO جس نے چاند کی بہت قریب سے تصویریں لیں، اور اس میں اس بات کی بہت مصدقہ طور پہ تصدیق ہوئی کہ چاند کے اوپر ایک لکیر موجود ہے. ناسا کے اسمتھسونین ایئر اسپیس اینڈ میوزیم کے جو ایک رکن ہیں ٹام واٹرز، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مون از شرنکنگ، چاند سکڑ رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے یہ بھی ایک بات بہت تعجب کی تھی جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ چاند الائیو ہے، اٹس الائیو، جیسے وہ ریئیکٹ کر رہا ہو. اس لکیر کے متعلق ناسا کا یہ کہنا ہے کہ چاند پہ چونکہ اس کے شرنک ہونے کی وجہ سے اس کے کریٹرز دے آر کراسنگ ون another، وہ ایک دوسرے کے اوپر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید یہ لکیر پیدا ہو رہی ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ اس بات کی تو تصدیق نہیں کریں گے نا کہ یہ اس معجزے کی صداقت ہے کہ چاند بیچ سے 2 حصے ہوا تھا. تو ان کا یہ کہنا، ان کی یہ تھیوری ہے. مگر چاند پہ کمال کی بات یہ ہے کہ چاند پہ آج بھی وہ لکیر موجود ہے کہ جیسے کبھی چاند کو واقعی بیچ سے 2 حصے کیا گیا ہو. تو شق القمر کے حوالے سے آج یہ واقعہ جو تھا، ہم نے سوچا کہ اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے دوبارہ سے دہرایا جائے، تاکہ یہ باتیں دہرائی جاتی رہیں گی تو ہمارے بچے جانیں گے کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام شق القمر سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.